الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے تصوف کے جوہری پہلو کے سلسلے میں آج کا واقعہ تذکرۃ الاولیاء، بڑی مشہور اور معروف کتاب ہے، اس میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ابدیت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک غلام خریدا اور جب میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، اس نے عرض کیا حضرت جس نام سے آپ پکارے ہیں وہی میرا نام ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ نے پوچھا تم کھاؤ گے کیا؟ اس نے عرض کی حضرت جو آپ کھلا دیں گے وہی کھا لوں گا۔ آپ نے پوچھا کہ پہنو گے کیا، یعنی کپڑے؟ تو اس نے عرض کی حضرت جو آپ پہنا دیں گے وہی پہن لوں گا، میری کوئی چوائس نہیں۔ آپ نے پوچھا تمہاری کوئی خواہش ہے؟ غلام نے عرض کی حضرت غلام کا خواہش سے کیا تعلق، جو آقا کی خواہش ہوگی وہی غلام کی خواہش ہوگی۔ اب یہ سن کر حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے سوچا کہ کیا ہمارا اپنے اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہے؟ یہ ایک غلام ہے لیکن ہے تو انسان میری طرح، یہ بھی عبد ہے اور میں بھی عبد ہوں، لیکن اس میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا ہے کہ یہ اپنی عبدیت کو سمجھ گیا، لیکن میں آج تک اپنی عبدیت کو نہ سمجھ سکا کہ مقام عبدیت کیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے اللہ کے ساتھ ایسا تعلق استوار کرنا چاہیے بحیثیت انسان، بحیثیت عبد، کہ ہماری اپنی کوئی خواہش نہیں ہونی چاہیے، ہماری کسی قسم کی کوئی فرمائش، کوئی فریاد، کوئی چوائس، یعنی اللہ کی بارگاہ میں بحیثیت انسان ہمیں بھی اگر کوئی شرف چاہتے ہیں تو ہمیں مقام عبدیت کو سمجھنا ہوگا، ہمیں مقام عبدیت پہ پہنچنا ہوگا۔ اور مقام عبدیت کیا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو نام دیا ہے اس نام کی لاج رکھیں، جو کپڑے نعمت کی صورت میں دیے ہیں دوسروں کے کپڑوں کا بھی خیال کریں، اور جو ہمیں کھانے کے لیے نعمتیں میسر ہیں اس رب العالمین کی طرف سے، ہمیں دوسروں کے بھی کھانے کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی ایک بھوکے کی بھوک کا خیال رکھنا چاہیے۔ کپڑوں کے معاملے میں دوسروں کے کپڑوں کا خیال، ننگے پن کا خیال رکھنا چاہیے۔ سونے کے معاملے میں اللہ نے ہمیں جو گھر دیا ہے، جو بستر دیا ہے، دوسروں کے بھی آرام اور آسائش کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور رہا خواہش کا معاملہ، تو خواہش تو بالکل نہیں ہونی چاہیے، چاہے آپ مقام عبدیت پہ ہیں یا نہیں۔ میرے بابا جی کا ایک شعر یاد آ گیا مجھے، بندہ تو ہے وہ بندہ جو منشا کو ہے سمجھے، یہی حاصل ابدیت یہی اصل لہو ٹھہرا۔ یعنی حاصل ابدیت یعنی عبد ہونے کا جو مقصد ہے، عبد ہونے کا جو مقام ہے، اور عبد کی جو شرائط ہے وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی، آپ اس وقت تک اس پہ عمل پیرا نہیں ہو سکتے جب تک آپ تسلیم سرخم نہ کر لیں۔ آپ اپنے اور اللہ کے ساتھ اپنا وہ تعلق استوار نہ کر سکیں جو ایک غلام کا آقا کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس غلام نے کہا کہ میرا کوئی نام نہیں، میری کوئی کھانے میں چوائس نہیں، میری پہننے میں کوئی چوائس نہیں، میری کوئی خواہش نہیں، جو میرا آقا جس نام سے پکارے گا، جو کھلانے کو دے گا، جہاں سلانے کو کہے گا، جو پہننے کو دے گا، میرا سب کچھ وہی ہے۔ اگر ہمارا بھی اللہ کے ساتھ یہ تعلق ہو تو آپ یقین جانیں کہ ہم بھی مقام عبدیت پر ہیں،
اور مقام ابدیت پر پہنچنے کے لیے، مقام ابدیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں خواہشات کو ترک کرنا پڑے گا، اور ایک غلام کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت میں آنا پڑے گا، اس قالب میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا، تب بھی ہم جو ہے اس مقام پہ پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہی ایک صوفی کی زندگی میں ایک عمل ہے جو عام آدمی اپنی زندگی میں لا سکتا ہے جوہر کی صورت میں۔ یہی اس واقعے کا جوہری پہلو ہے۔ اگر آپ بھی مقام ابدیت پر پہنچنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو غلام بن جائے، ایسا غلام جس کا کوئی نام نہ ہو، جس کی کوئی خوراک نہ ہو، جس کا کوئی لباس نہ ہو، جس کی کوئی خواہش نہ ہو، اپنے آپ کو ایسا بنا لیں اپنے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مقام بزرگان دین کا مقام سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مقام شرف عطا فرمائے، اور خاص طور پہ مقام ابدیت پر فائز فرمائے۔ آمین۔ شکریہ۔